السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھیں پروگرام انسائڈ نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے NA-249 کے الیکشنز کے حوالے سے۔ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے ابھی تک حتمی نتائج جو ہیں وہ اناؤنس نہیں ہوئے، جو الیکشنز ہیں وہ پروسیس میں کنٹینیوڈ ہیں۔ وقتاً فوقتاً ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی اس پہ اپ اینڈ ڈاؤن کی سچویشن سامنے دکھائی دے رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مضبوط پوزیشن دکھائی دے رہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے پہلے بھی پریڈکشنز تھیں کہ وہ جو ہے اس حلقے کے حوالے سے کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اسی حلقے میں 2 مرتبہ پہلے بھی جو ہے اس حلقے میں اپنی پوزیشن بنائی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو TLP ہے کالعدم تحریک لبیک پاکستان، ان کی پوزیشن بھی جو ہے دوسرے نمبر پر رہی، لیکن اب دوسرے سے وہ چوتھے نمبر پر آ چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جبکہ تیسرے نمبر پہ مصطفیٰ کمال صاحب PSP سے ہیں۔ PSP کا یہ کلیم تھا کہ NA-249 کی جو پوزیشن ہے وہ صرف اور صرف PSP کی ہوگی۔ ان سے کافی زیادہ کنٹروورشل کوسچنز بھی اس کے اوپر کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کلیم رہا کہ یہ پوزیشن وہی ریٹین کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پوزیشن NA-249 کی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس رہتی ہے، یا پھر اس کو مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ سب سے ٹاپ پر چل رہے ہیں پورا دن مستقل، وہ اس کو پوزیشن کو حاصل کر سکیں گے، یا پھر مصطفیٰ کمال صاحب جن کا یہ کلیم رہا کہ NA-249 جو ہے وہ جیتنے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس ریس کا حصہ نہیں دکھائی دے رہی۔ امجد افریدی صاحب جو کہ NA-249 سے الیکشنز لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان کے جو ووٹس کے نمبرز ہیں اب بھی وہ باقی پولیٹیکل پارٹی سے کافی پیچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم پروگرام میں کچھ مزید گفتگو کریں گے، جو کہ بشیر میمن لیگز کے حوالے سے کچھ کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر آخر موقف کیوں جو ہے اتنا مضبوط نہیں آ رہا سامنے، جبکہ جو ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں خان صاحب کے اوپر، پرائم منسٹر صاحب کے اوپر، شہزاد اکبر صاحب کے اوپر، وہ اسی قسم کے ایلیگیشنز ہیں جو کہ اپوزیشن جماعتیں اس قسم کے ایلیگیشنز کو کیش کرنا چاہتی ہیں۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور فروغ نسیم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 2.5 سال تک آخر کیوں جو ہے فارمر DG FIA خاموش رہے، کیا وجہ تھی بشیر میمن صاحب کے خاموش رہنے کی؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر غلام محمد حلیم صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر غلام۔ پروگرام میں سب سے پہلے NA-249 کے حوالے سے بات کریں گے، پھر دیگر ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ NA-249 میں اس وقت پوزیشن جو اسٹرانگ دکھائی دے رہی ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی ہے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن کو ٹیک اوور کر سکتی ہے؟ جو مفتاح اسماعیل صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ڈفرینس ہے وہ سلائٹ ڈفرینس ہے، وہ 100-200 جو ہے وہ ووٹوں کا ہے، اور ابھی جو ہے وہ آلموسٹ 50 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ آ چکا ہے۔ ابھی آلموسٹ جو ہے نا وہ 200+ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ رہتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی نے اس حلقے میں بڑی محنت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ قادر مندوخیل صاحب نے اور ہمارے وہاں کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لیاقت آسکانی صاحب جو MP ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ حیران کو رزلٹ ملیں گے۔ مجھے جو سرویز 2-3 دنوں سے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا اس میں تو پیپلز پارٹی کو کسی نمبر پہ نہیں بتایا جا رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف اور جو PMLN کا مقابلہ ہے۔ نہیں، یہ پریڈکشنز میں جو ہے سب سے زیادہ کہا جا رہا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا اور مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ، تو اب دیکھیں مصطفیٰ کمال بھی پیچھے ہیں، اور جو ہے وہ جو PTI ہے وہ بھی پیچھے ہے۔ لیکن جو سب سے حیران کن بات ہے کہ ایک تنظیم جو کالعدم قرار دی گئی ہے اس کو بھی الیکشن میں جو ہے نا کنٹیسٹ کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تمام تر جو معاملات ہوتے ہیں الیکشنز کے وہ تو پہلے ہو چکے تھے نا، اس کے بعد پھر ان کو کالعدم قرار دیا گیا، تو یہ ان کا لاسٹ الیکشن کہا جا رہا ہے۔ یہی پاکستانی پالیٹکس کی طرح کچھ کمپلیکیٹڈ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ان کا یہ اب ریویو میں گئے ہوئے ہیں TLP والے، اگر ان کا جو ہے وہ نہیں ہوتا فیصلہ برقرار رہتا ہے اور ان کو جو بحال نہیں کیا جاتا اور یہ کالا دم ہی رہتی ہے، تو پھر کیا اس کو اگر یہ فار ایگزامپل جیت جاتے ہیں اور پھر کالا دم ہو جاتے ہیں تو آپ پھر ری ایکشن کروائیں گے؟ اچھا نہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو، کیونکہ الیکشن کے لیے پہلے سے کنٹیسٹ کر چکے تھے، ساری چیزیں ختم ہو چکی تھی، پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا، تو یہ تو ایک پروسیس ہے جو کنٹینیو تھا۔ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ TLP کا بھی کہا جا رہا تھا کہ اس کی بھی بہت بڑی تعداد میں نمبر آف ووٹ زیادہ ہوں گے۔ TLP لاسٹ ٹائم بھی یہاں پہ 3rd آئی تھی، اور TLP کا MPA بھی ہے اسی جو ہے کانسٹیٹوئنسی سے، 249 سے نیچے سے جو MP ہے وہ ایک TLP کا MPA بھی ہے۔ لیکن میری جو بات ہے یا جو میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک تنظیم کالا دم قرار دی جا چکی ہے اس کو دوبارہ الیکشن لڑنا اور اس کو جو ہے وہ لڑنے دینا
یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے الیکشن کمیشن پہ. لیکن اس پہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ چیزیں جو ہے ان کا پروسیس ہے، اب اس میں جو ہے کچھ کر نہیں سکتے، اب یہ ہونا ہے، اب کیا جب فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا، پھر آپ کی جو فیڈرل کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی، اس کے بعد تو میرے خیال میں کیا چیز جو ہے وہ بچتی ہے. لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں جو ہے وہ کچھ بھی یہاں پہ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو زخمی کروایا، پتہ نہیں کتنے پولیس والے شہید ہو گئے ان کے احتجاج میں، پھر بھی ان کو باعزت چھوڑ دیا. تو یہ گورنمنٹ کی جو رٹ ہے وہ اس وقت بڑی نہیں. لیکن اس میں ذرا ہمیں کال پہ جوائن کیا اس وقت ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب نے پی ایس پی سے، ان سے ذرا لیگلی بھی اس کے اوپر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کچھ تو قدغن لیگلی بھی ہوتی ہے نا کہ اب پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تھا، اب کچھ کر نہیں سکتی تھی، الیکشن لاسٹ ان کا مانا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا. ذرا ان سے کچھ لیگل بھی اس کے اوپر جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اب تک کا جو سیناریو ہے NA-249 کا اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی حسان صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اس وقت بات کریں NA-249 کے حوالے سے، اس وقت کیا آپ ہمیں اپڈیٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آج اس حلقے میں الیکشن تھا اور یہ تو میڈیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا اور ہم بھی جو ہے سارا دن دیکھتے رہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت لو تھا. اس کی وجہ رمضان اور گرمی اور چھٹی کا دن نہ ہونا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی کہ وہ جو ریکوائرمنٹ منیمم ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کمیشن کی، اس کے تحت تو الیکشن ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی ابھی تک ریزلٹ چونکہ نہیں آئے ہیں اور ٹرن آؤٹ کا پرسنٹیج بھی ابھی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. تو بہرحال اوور آل اسموتھ پروسیس کے ذریعے ہوئے ہیں. کچھ جگہوں پر دیکھیں کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی 249 بھی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان میں کہیں پر بھی جو ہے وہ بغیر کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ شفاف عمل کے ذریعے تو نہیں ہوتا اور بائی الیکشن تو خاص طور پر نہیں ہوتا. تو جتنی رولنگ پارٹی ہوتی ہے پروونس کی، وہ اپنے طور پر جو ہے وہ تمام زور زبردستی اور اپنی مشینری کا استعمال کرتی ہے. تو اس حلقے کے اندر بھی جو ہے وہ صوبائی حکومت نے اپنی میکینزم کو، اپنی مشینری کو، پولیس کو جو ہے وہ یوز کیا بڑی تعداد میں. لیکن جہاں تک ہو سکتا تھا ہم نے اس کی کمپلینٹ جو ہے الیکشن کمیشن کو بھی کی ہے اور اس کو کوشش کی ہے کہ اس کو. سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ نے انٹروین کرنے کی کوشش کی ہے، جو مداخلت جو غیر ضروری تھی وہ مداخلت کی ہے، کیسے کی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں سندھ پولیس کے ذریعے انہوں نے مداخلت کی ہے. اس کے اندر جو سندھ پولیس جو ہے ڈپلوائے تھی، جو صرف امن و امان کے لیے حلقے کے اندر ڈپلائمنٹ جن کی گئی تھی، انہوں نے یہاں پر لوگوں کو بجائے اس کے کہ پروٹیکٹ کرتے، وہ لوگوں کو پریشرائز کرنے پر، ووٹرز کو پریشرائز کرنے پر لگ گئے کہ ووٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھا پیپلز پارٹی کا، اس کو دلوانے کے لیے تگ و دو میں لگ گئے. تو بہت سی جگہ پر آئیڈینٹیفائی کیا ہم نے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے. سر لیکن یہ کلیم آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو پولیس تھی اس کو اس کام کے لیے استعمال کیا گیا تھا؟ تو ایسا ہوا ہے کیونکہ ہم خود فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں اور میڈیا بھی موجود تھا اور کئی جگہ پر ایسا ہوا کہ جہاں پر ہم نے جو ہے لوگوں کو، پولیس کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جہاں پر وہ ووٹرز کی پرچیاں جو ہے، یہ پولیس کا کام نہیں تھا کہ کسی کیمپ سے جو ہے ان کی سلپس بنوائی جائیں اور ان کا بوتھ چیک کیا جائے. پولیس کا کام پولنگ اسٹیشن کے باہر سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے، نہ کہ ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کر کے ان کی سلپس بنوا کے لانا اور ان کو پولنگ اسٹیشن کے اندر پہنچانا ہے. تو یہ کام تو پولیٹیکل پارٹیز کا بھی نہیں ہوتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر لائیں. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن سے دور کیمپس میں رکھا جاتا ہے اور ووٹر جو ہے وہاں سے اپنی سلپ حاصل کرنے کے بعد پولنگ بوتھ کے اندر چلا جاتا ہے. لیکن یہاں جو ہے وہ دیکھا یہ گیا کہ پولیس جو ہے وہ سارے کام پر جو ہے وہ تعینات کی گئی تھی. ٹھیک ہے سر، آپ کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے اس پوزیشن کو ریٹین کر، اس پوزیشن کو حاصل کر لیں گے اور یہ پی ایس پی کی پوزیشن ہوگی، لیکن اب پی ایس پی جو ہے تھرڈ پر دکھائی دے رہی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ نہیں یہ تو دیکھیں ابھی تو آپ کے پاس مجھے نہیں معلوم کہ کتنے اسٹیشنز کا ریزلٹ ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ 20 یا 25 پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ ہے. 276 پولنگ اسٹیشنز ہیں اور یہ تیسرے پر تو نہیں ہے اس وقت کریں گے. جو کلوز مارجن کے ساتھ سیکنڈ پوزیشن کے لیے جو ہے وہ ابھی تک پی ایس پی موجود ہے یہاں پر.
اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو 276 پولنگ اسٹیشن میں سے اگر صرف 20 یا 25 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا تو 250 پولنگ اسٹیشن ابھی باقی ہیں، اور 250 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ جب اوپن ہوگا اور سب کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال ون کریں گے سیٹ کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، آپ کو ہم پروگرام میں شامل رکھیں گے۔ یہاں پہ میں جو ہے ریباٹل کی طرف آؤں گی پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ ڈاکٹر غلام کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر غلام، ایڈوکیٹ صاحب کا آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ پولیس کو جو ہے مس یوز کیا گیا پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشنز میں۔ دیکھیں یہ ایک بڑا بے بنیاد اور جو ہے وہ الزام ہے۔ کہیں بھی کسی میڈیا ہاؤس نے یا کسی بھی چینل نے اس کو رپورٹ نہیں کیا کہ کہیں بھی سندھ پولیس یا جو ہے وہ سندھ حکومت کی کوئی بھی مشینری یوز کی گئی ہو۔ البتہ ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ پی ایس پی کے کچھ گنڈوں نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز یوتھ کی ایک ریلی تھی، اس پہ حملہ کیا۔ ہمارے 2 سے 3 جو ہے وہ ساتھی اس میں بڑے زخمی بھی ہوئے۔ تو اگر پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کرنی ہوتی یا اس میں جو ہے وہ اپنی مشینری یوز کرنی ہوتی تو ان کے لوگ زخمی ہوتے، ان کے لوگ گرفتار ہوتے۔ زخمی بھی ہمارے لوگ ہوئے، ہاسپٹل میں بھی ہمارے لوگ ہیں۔ ہماری تو بڑی پرامن کیمپین چلی تھرو آؤٹ۔ ہمارے تو جو ایم پی ایز ایم این ایز آپ بتائیں کہ آج بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کو نکالا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ ہمارے کوئی ایم پی اے، کوئی وزیر آپ کو حلقے میں نہیں دکھا ہوگا، یا تھرو آؤٹ دا کیمپین ہمارا کوئی بھی منسٹر، کوئی بھی ایم پی اے جو حلقے کا ایم پی اے وہاں پہ ہے جو ہے وہ لیاقت آسکانی، وہ بھی جو ہے وہ کسی گیدرنگ میں یا کہیں نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب پیپلز پارٹی سے ان ایلیگیشنز کو تو ڈینائی کر دیا ہے ڈاکٹر غلام نے۔ ڈینائی کر دیا، ان کا حق ہے، وہ ڈینائی کر سکتے ہیں، ڈینائی کریں۔ وہ یہاں موجود تو نہیں تھے، کیا وہ پوری کیمپین میں موجود تھے؟ میں یہاں کیمپین میں موجود ہوں، ابھی نہیں موجود، میں پہلے تو آیا ہوں کیمپین کے دوران۔ 2 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ فائرنگ کس جگہ پر ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے کس جگہ پر ہوئی ہے؟ جی کہہ رہے فائرنگ کس جگہ پر ہوئی؟ جگہ معلوم ہے کہاں پہ فائرنگ کی تھی؟ آپ کی کیمپ کے بالکل سامنے فائرنگ ہوئی ہے بھائی، روڈ تو اپنے کیمپ کے سامنے آپ نے فائرنگ کی ہے؟ جہاں پہ ایک روڈ کو بلاک کر کے آپ نے کیمپ لگائی ہوئی تھی۔ اچھا، تو پھر آپ نے فائرنگ کر دی کیونکہ روڈ بلاک کر کے؟ ہم نے تو فائرنگ نہیں کی، فائرنگ پیچھے سے آئی کیمپ کی طرف سے۔ آپ کے لوگوں کی تصویریں، ویڈیو، جو فائرنگ کرتا ہے وہ زخمی نہیں ہوتا بھائی، جس پہ فائرنگ ہوتی ہے وہ زخمی ہوتا ہے۔ یہ ایڈوکیٹ حسان صاحب، آپ کے کتنے لوگ زخمی ہوئے؟ ایڈوکیٹ صابر صاحب، ڈاکٹر غلام نے تو یہ پتھر کہاں سے برسائے گئے؟ فائرنگ کی، جس آدمی نے فائرنگ کی ایڈوکیٹ صابر صاحب فائرنگ کرتے ہوئے جو فائرنگ کرتا ہے ایڈوکیٹ صاحب وہ زخمی نہیں ہوتا، جس پہ فائرنگ ہوتی ہے وہ زخمی ہوتا ہے۔ آپ کا ہے جس نے فائرنگ کی وہ زخمی ہے آپ کا ہے۔ ہمارے لوگ زخمی ہیں، پتھراؤ آپ کی طرف سے کیا گیا، ہمارے لوگ زخمی ہیں۔ کرتے چلے جائیں آپ جتنے، اگر ہم فائر کرتے تو آپ کا کوئی زخمی ہوتا۔ زخمی ہے، اگر وہ زخمی تو وہ زخمی وہیں پہ موجود ہونے چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کی مسلح ونگ تھی نا وہ پی ایس پی میں چلی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ صابر صاحب، ڈاکٹر غلام کا اسٹیٹمنٹ سن لیں۔ وہ یہ انہوں نے آپ کے ریباٹل میں یہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ملبہ ڈال دیا، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کی ہے اس قسم کی جو حرکتیں ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے نہیں کی۔ اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگ آپ کی ریلی میں کیوں موجود تھے؟ نہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا بھائی، پی ایس پی کے لوگوں نے کیا۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر غلام آپ کہہ رہے تھے نا پی ٹی آئی نے اس قسم کی کلیئر کریں کہ کس کے اوپر الزام لگانا ہے ان کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک روڈ بلاک کیا، روڈ کے اوپر انہوں نے اپنی کیمپ لگائی، ایک روڈ کا طرف بلاک کیا، وہاں سے ہماری ریلی گزر رہی تھی، ریلی جیسے ہی جا رہی تھی انہوں نے پیچھے سے فائرنگ کی، پھر پتھر بھی مارے۔ لڑ رہا اس کا نام لے لیجئے کہ اس نے فائرنگ کی آپ کے اوپر۔ میرے بھائی سے پوچھیں کہ آپ کے لوگ کتنے زخمی ہوئے ہیں، صرف یہ پوچھیں۔ آپ کا کوئی زخمی ہے؟ آپ کا کوئی زخمی ہے؟ اتنا پوچھیں۔ ٹھیک ہے، وکیل صاحب ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ جس پہ حملہ ہوتا ہے وہ زخمی ہوتا ہے بھائی۔ اللہ نے بچا لیا زخمی ہونے سے، فائرنگ آپ کرو اور الزام بھی ہم پر لگا دو۔ ابھی ہم بریک پر گئے، بریک سے دوبارہ آتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں حلقہ 249 کے حوالے سے، اس کے امیدواروں کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کی۔ پی ایس پی کا یہ کلیم ہے کہ یہ پوزیشن پی ایس پی کی ہوگی اور پی ایس پی نے ون کرنا ہے اس پوزیشن پہ، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جب وہ میئر تھے اس وقت کافی بہتر ڈیلیور کیا۔ اب ان کو لگتا ہے کہ جو عوام ہے وہ ان کو ٹرسٹ کرے گی، لیکن یہاں پہ ایک اہم کنسرن یہ ہے صابر صاحب، میں آپ سے جانوں گی کہ جو کلیم ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا کہ وہ ڈیلیور کر پائیں گے 249 کے لیے، تو وہ کیسے ڈیلیور کریں گے؟ کیونکہ اگر ہم عوام کو یہ بات کہہ دیں کہ آپ کی پرابلمس کا سولوشن ہمارے پاس ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اگر یہ کہہ دیا جائے، لیکن پھر جو ڈیلیگیشن آف پاورز ہے، ایڈمنسٹریٹو لا ہے، اس میں ہم بہت زیادہ پھنس جاتے ہیں پاکستان میں انفارچونیٹلی، کیونکہ یہاں پہ صرف بلیم گیم ہوتا ہے۔ کیسے سولوشن تلاش کریں گے؟ بہت صحیح، آپ نے بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا
کہ یہاں پر جو پاور کا گیم ہے، پاور ڈیلیگیشن کا گیم ہے، لاز اینڈ رولز کی جو یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کراس اور اس کے ساتھ ٹکراؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. یہ سڑکیں بنانا جو ہے وہ کام ہے لوکل گورنمنٹ کا ہے، یہ پانی کا سسٹم چلانا کام ہے لوکل گورنمنٹ کا، یہ سیوریج کا سسٹم لانا لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، یہ اسکولوں کا نظام لانا اگر بلدیاتی نظام کے تحت کہیں تو لوکل گورنمنٹ جو بلدیاتی اسکول ہوتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. پروونشل اٹانومی بن چکا، لیکن پروونس ڈیلیور نہیں کر رہا. 13 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے صوبے کے اندر. کیا یہ 13 سال میں یہ جو بلدیہ ٹاؤن اور اس جیسے تمام اس علاقے کے اس شہر کے علاقے ہیں کیا وہ ڈیولپ ہو سکتے تھے یا نہیں ہو سکتے تھے؟ اس لیے نہیں کیے گئے کیونکہ یہ شہر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا، یہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جاتا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے، یہ اپنی بات یہ شعور رکھتا ہے یہ شہر، لیکن اس شعور رکھنے کی سزا بھگتتا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے لیکن اس سب سے زیادہ ٹیکس دینے کی سزا یہ ملتی ہے کہ اس شہر کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا، اس شہر کے لوگوں کو سیوریج کا پانی باہر نہیں جاتا. اس شہر میں اگر بارش ہو جائے تو لوگوں کا باہر نکلنا محال ہو جاتا ہے، زندگیاں چلی جاتی ہیں. لیکن اس شہر کے ساتھ یہ کرنے والے جو 3 دفعہ فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر کے اوتھ لے چکے، جو پروونس کے اندر کنٹینیو 13 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب لوگ اس کے اوپر آج یہ بات کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال جیت کر کیا کریں گے. او بھائی انہوں نے جیت کر کیا کیا؟ ٹھیک ہے، میں یہ سوال ڈاکٹر غلام سے کروں گی کہ میری گزارش سن لیجیے. جی سر. انہوں نے بیٹھ کر عوام کے ووٹوں کا سودا کیا، کبھی پرائم منسٹر کو ووٹ دینے کے لیے، کبھی چیئرمین سینٹ کو ووٹ دینے کے لیے، کسی کو سینیٹر بنانے کے لیے کروڑوں روپے. آج میڈیا میں یہ باتیں ہائی لائٹڈ ہے، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں ساری کلیئر ہو جاتی ہیں کہ کس نے یہ ووٹ بیچا ہے، اپنا ووٹ بیچا. یہ ووٹ کہاں سے اس کو حاصل ہوا تھا؟ یہ عوام کا ووٹ تھا جو اس نے سینٹ کے لیے بیچ دیا. یہ جو لوگ ووٹ بیچنے کا کام کرتے ہیں وہ عوام کی سیاست نہیں جانتے، وہ عوام کا درد محسوس نہیں کرتے. یہاں الیکشن اناؤنس ہوا بلدیہ ٹاؤن کے اندر، یہ سب ڈویژن بلدیہ ہے، اس کے اندر کئی علاقے لگتے ہیں، لیکن جیسے الیکشن اناؤنس ہوا تو یہاں پر وہ کالا پانی ڈال کر جو ہے وہ سڑکوں کی کارپیٹنگ سٹارٹ ہو گئی. آج آپ ذرا دیکھیے اس علاقے کے اندر کارپیٹنگ ہو گئی ہے. اس علاقے کے اندر جو پہلے 1 سال کے اندر 6 دفعہ پانی آتا تھا وہ آج پانی ان کو مل رہا ہے دوسرے دن. زبردست کام ہو گیا. جو پانی کی لائن ہب ریزروائر سے بلدیہ ٹاؤن کے لیے مصطفیٰ کمال لے کر آئے تھے اس میں 178 جگہ سے پنکچر کیے انہوں نے، 178 انلیگل کنیکشن دی جس میں سے 25 ہائیڈرنٹ ہے. کیا یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے؟ پانی تو میرا خیال میں 5 گھنٹے کا کام ہے. سارے ہائیڈرنٹ اگر یہ بند کر دیں گے تو یہ لوگوں کو پانی ملنا شروع ہو جائے، لیکن ہائیڈرنٹ نہیں لوں گے بھائی، کیسے بند کر دیں گے؟ پیسہ کما رہے ہیں اس سے. تو یہ کام مصطفیٰ کمال کریں گے، یہ مصطفیٰ کمال کا کام ہوگا. اس علاقے کو اگر پانی ملنا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوگی. یہ تمام انلیگل کنیکشن وہ کھاڑ کے پھینکیں گے. آپ ذرا دیکھیے گا. اور 25 ہائیڈرنٹ جو ہے نا وہ جس کسی کے بھی ہیں وہ سارے بند ہوں گے، بلدیہ کے علاقوں کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا. کام ہم بتائیں گے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کیا کام کر سکتا ہے. صرف اس کو فنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پرائم منسٹر سے اس کو فنڈ ملے گا. یہی سوال فنڈ سے ریلیٹڈ سوال آپ سے کروں گی، لیکن یہاں پہ ڈاکٹر غلام سے میں نے جاننا ہے کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں عوام سے پرومسز کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر غلام پروونشل گورنمنٹ کا حصہ ہیں آپ لوگ، لوکل گورنمنٹ کے ساتھ آپ لوگ کی کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے، آپ ایک دوسرے کو کوشچن کرتے ہیں. جب ڈیلیگیشن آف پاورز کی بات آتی ہے، ایڈمنسٹریٹو لا کی بات آتی ہے، صرف اور صرف بلیم گیم ہوتا ہے. پھر 18ویں ترمیم کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. یہ تمام تر مسائل میں بیچ میں جو پس رہا ہے وہ اس میں صرف اور صرف کراچی کے لوگ پس رہے ہیں. دیکھیں ابھی انہوں نے خود بھی ایڈمٹ کیا کہ ابھی تک جو بھی کام ریسنٹ پاسٹ میں ہوئے ہیں بلدیہ کے علاقے میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کروائے ہیں. اور یہ جو بھائی جو ہے اس بات کو بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی میئر تھے، یہ بتائیں کہ انہوں نے کون سا کام اس دور میں ادھر کروایا. اور جس کے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب تھے انہوں نے تو بلدیہ میں جو ہے وہ 300 مزدوروں کو زندہ جلایا اور جو ہے وہ انہوں نے یہ چیزیں دی ان علاقوں کو. اور باقی بچا جو ہے وہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کا تو جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے کراچی میں الحمدللہ وہاں بھی کام کروا رہی ہے، جہاں نہیں جیتی وہاں بھی کام کروا رہی ہے. لیکن یہ کوئی ماڈل یوسی بتا دے، کوئی ماڈل کانسٹیٹوئنسی بتا دے جس کو پورا پاکستان فالو کر سکے. ہر جگہ تو پرابلمز ہے. کراچی میں کہیں پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ پرابلم ہوتے ہیں، کہیں پہ جو ہے پھر واٹر بورڈ کرائسس ہوتے ہیں، انلیگل ہائیڈرنٹس لگے ہوئے ہیں، پانی کا مسئلہ ہے. ابھی جو صدر کی ڈیولپمنٹ ہوئی
जो इम्प्रेस मार्केट की डेवलपमेंट हुई, जो माड़ीपुर का रोड बना, कोर्ट के ऑर्डर से जो माड़ीपुर का रोड बना, भाई बनाया तो हमने या आपने बनाया आके? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या पीएसपी की गवर्नमेंट दी? भाई आपके खिलाफ नैब कर रहे जो चीजें हम बनाए वो कोर्ट के ऑर्डर पे, जो चीजें हम बनाए और जो चीजें जो है वो ये बनाए, ये अपने पैसों से बनाते हैं। अब आपको सबको पता है कि यहाँ पानी सारी जिंदगी जो है वो किसने बेचा, हाइड्रेंट किसके हैं, चाइना कटिंग में कौन मुलविस रहा, कराची के पार्क्स पे जो है वो शादी हाल किसके बने हुए हैं, ये जिस पार्टी से जो है वो भाग के आए हुए हैं, ये जिस पार्टी के लोटे हैं, उन्हीं पार्टियों ने, उसी पार्टी ने इसको कराची को तबाह किया ना। चाइना कटिंग किस पार्टी ने की? जिस पार्टी से मुस्तफा कमाल साहब भाग के आए हुए हैं। पानी बेचना किस पार्टी ने शुरू किया? जिससे मुस्तफा कमाल साहब भाग के आए। अभी जो है फेडरल गवर्नमेंट में किसकी पार्टी है? अभी जो पार्टी कराची से जीती है वो फेडरल गवर्नमेंट में, वजीर आजम उस पार्टी का है, वजीर आजम जीत चुका है। मुझे बताया इन्होंने क्या किया है? पीएसपी ये मुस्तफा कमाल कहते हैं ना, मुझे बताया मुस्तफा कमाल ने क्या किया 5 साल? लेकिन देखिए, जब मुस्तफा कमाल साहब के हवाले से जो कहा जाता है उन्होंने डिलीवर किया, उस वक्त उनके पास पावर्स थी। अब तो मेयर की सूरत हाल, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में जो है प्रोसीडिंग्स में जा रहे हैं, फिर वहां पर बार बार यही सवाल होता है, ना तो हमें फाइनेंस दिया जा रहा है कंप्लीट जो हम डिजर्व करते हैं, जिससे हम काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक जितने फंड्स हैं वो बल्दियात को दिए जा रहे हैं। लेकिन सर सिर्फ कानून के मुताबिक डॉक्टर गुलाम फंड्स नहीं होते, सिर्फ आपने पावर्स भी तो डेलीगेट करनी होती है ना, सिर्फ फंड्स नहीं चाहिए, आपने पावर्स भी डेलीगेट करनी है। 2013 का जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक जितने पावर्स, जितने फंड्स अपना लोकल गवर्नमेंट को दिए जाने चाहिए वो पूरे मिल रहे हैं। तो फिर काम क्यों जितनी सपोर्ट लोकल गवर्नमेंट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की किसी गवर्नमेंट ने की। आप पंजाब में हाल देखें, आप पंजाब में हाल देखें, वक्त से पहले बल्दियाती गवर्नमेंट डिसॉल्व की गई। यहाँ पे कराची और हैदराबाद हमारा मेयर नहीं था, फिर भी हमने उनको चलने दिया और हमने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन हर चीज पे ऑन बोर्ड लिया जाता था। आर्टिकल 148 के तो अगेंस्ट बात करती है ना पीपल्स पार्टी, वो तो एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो कह रही है इस आर्टिकल की एग्जीक्यूशन हम नहीं करवाना चाहेंगे। ये आइन के खिलाफ बात करते हैं तो आर्टिकल 6 पे लगना चाहिए, अगर आइन के खिलाफ बात करते हैं आइन को चेंज करवाए, वरना जाके अगर आइन के खिलाफ बात करना है तो आर्टिकल ये क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आर्टिकल तो आइन का ही है ना, फिर क्यों पीपल्स पार्टी को बुरा लगता है? वो तो सिंपली ये कहता है कि आइन उस आर्टिकल लगाने की एक कंडीशन है जब एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबे में मौजूद है और वो काम कर रही है, एडमिनिस्टर करना है, काम ही तो नहीं हो रहा। जब वो काम कर रही, जब वो इस वक्त आप मुझे ये बताएं, मेयर के होते हुए काम ज्यादा हो रहे थे या अभी काम ज्यादा हो रहे हैं? अभी ज्यादा काम हो रहा है। आप मेरे साथ कल चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी वहाँ से लाइन खोलने के लिए चीफ मिनिस्टर खड़ा होगा आगे, गली की गटर लाइन खोलने के लिए चीफ मिनिस्टर को अर्जी देंगे कि मेरे सेवरेज की लाइन खोलो। तो ये किसने कहा है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों नहीं होते? फिर ऐवान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर क्यों बात नहीं होती? 140 और 148 अलग अलग है, पढ़ के तो देखिए। आप 148 से मिक्स कर रहे हैं, 148 अलग आर्टिकल है 148। भाईजान आप ऐसे करें, आप पहले एक यूनियन काउंसिल जीत के आ जाएं, फिर आप रिफॉर्म्स लाइएगा मुल्क में। और अगर जीत गए तो फिर क्या आप एक यूनियन काउंसिल पीएसपी के प्लेटफॉर्म से पहले जीते हैं। आपके कितने यूसी चेयरमैन हैं? आपको तो कराची के अवाम ने मुस्तरद कर दिया बुरी तरह 2018 में। अरे इतनी जल्दी ना घबरा जाए। अभी 2 साल हुए मेरे भाई, अभी 2 साल हुए मुस्तरद हुए आप। मेरे दोस्त बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है इन बातों को करने का। आपने तो कहा कि हम कराची, बस हमारा कराची है। दोस्त हम करेंगे ये शहर। एडवोकेट साबिर साहब, एक और सवाल जिसकी तरफ मैं आऊंगी लेकर, वो सवाल ये है कि अवाम को ये कहा जाता है जब भी इलेक्शंस होते हैं, जिस तरह एमएनए के लिए अगर कोई कंटेस्ट कर रहा होता है, एमपीए के लिए कंटेस्ट कर रहा होता है, वो आकर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये क्लेम करता है कि आपके तमाम तर मसाइल का हल हमारी पॉलिटिकल पार्टी के पास मौजूद है। उसके बाद उसके बरक सिचुएशन होती है, सोल्यूशन ही नहीं होता, क्योंकि इसका रीजन ये है जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है उसी का कोई वो नहीं है, वो सामने वो ही नहीं दिख रही कि कैसे किसने जो है काम करना है। तो और अगर हम एक एमएनए की बात करें, उसने एक लेजिस्लेशन करनी होती है जो कि नहीं कर रहा होता हमारे मुल्क में, तो क्या एमएनए का ये काम है कि वो गटर वगैरह खड़े होके बनवा ले, एक फंड उनको दे दे, ये काम है एमएनए का? क्या फिर अवाम को क्यों मिसलीड किया जाता है?
تو آپ نے تھوڑا سا نا اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی پوری کیمپین میں کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی کارنر میٹنگ میں کسی بھی اجلاس کے اندر ہم نے کوئی یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم گٹر لائنیں کھلوا دیں گے, ہم جو ہے وہ کھڑے ہو کے پانی لے. ہم نے کہا کہ ہم ان مسائل کا حل جانتے ہیں کہ کیسے حل ہوں گے, ہم ان کو حل کرا لیں گے. کیسے حل ہوں گے یہاں پہ تو یہی تو لڑائی, حل کیسے ہوں گے سر یہ بتا دیں. نہیں دیکھیں یہ اور پارٹیاں ضرور, میں نے کل ایم کیو ایم سے اس کا سوال کیا نہیں تھا جواب, پیپلز پارٹی سے کیا نہیں تھا سوال کا جواب, آپ بتا دیجیے. سنیے, مصطفیٰ کمال کو لوگوں کو ایمان کی حد تک یقین ہے کہ مصطفیٰ کمال ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں, اس لیے لوگ جو ہے وہ آج نکل کے ووٹ دے رہے ہیں. یہ ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ ٹھیک ہے, چلیے فار انسٹنس میں ایڈمٹ کر لیتی ہوں آپ, ٹھیک ہے آپ کے اسٹیٹمنٹ سے میں اگری کر لیتی ہوں کہ پی ایس پی جانتی ہے, یہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ ہم اس ایریا کے اس کانسٹیٹوئنسی کے مسائل کا حل جانتے ہیں, لیکن میں آپ سے بھی وہی سوال کروں گی کہ حل کو اس پرابلمس کو سالو کیسے کریں گے آپ لوگ, کیا کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے آپ لوگوں نے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا آپ سے, ان کے پاس اگر تھا نا یہ حل, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی 13 سال سے برسر اقتدار ہے اس پروونس کے اوپر, پورے سندھ پہ. کون سی ایسی, ابھی آپ نے بہت اچھا ان سے سوال کیا تھا, کوئی ایک ماڈل یو سی بتا دیں. اس شہر میں بھی نہیں کہہ رہا میں تو پورے صوبے میں کہہ رہا ہوں ماڈل یو سی بتا دیں کہ جس کو دیکھ کر گمان ہوتا ہو کہ یار زبردست کام کر دیا پیپلز پارٹی نے, کہ یہ ایسا زبردست شہر, یہ ایسی ایک صرف یو سی بنا دی ہے کہ جس کے اندر لوگ بڑے سکون سے رہ رہے ہیں. ایک لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کا بنا کر جو کالا قانون ہے جس کے ذریعے شہریوں کے حقوق چھین لیے. دیکھیں اس حکومت کا نام ہی شہری حکومت ہے, شہری حکومت جو سٹیزنز کے رائٹ کے لیے بنتی ہے. یہ جتنے فنڈز ہیں دنیا بھر میں لوکل گورنمنٹ کے تحت خرچ کیے جاتے ہیں, یہاں ڈائریکٹ چیف منسٹر اپنے منسٹر کے ذریعے خرچ کر رہا ہے. لیجسلیشن جو کرنا جس کا کام ہے وہ کر نہیں رہا, وہ لوکل گورنمنٹ کے کاؤنسلر کے گلی میں کھڑے ہو کے گٹر صاف کرانا کاؤنسلر کا کام ہے, سڑک بنوانا کاؤنسلر کا کام ہے. یا منسٹر صاحب اپنی تختی لگانے کے لیے وہ آ جاتے ہیں کہ جی سڑک میں کالا پانی میں نے بھروا دیا, وہ اگلی بارش میں فارغ ہو جائے گی سڑک. یہ کام ان کے نہیں ہے جو یہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں. یہ قانون سازیاں کریں. 140A ان کو, میرے دوست کو کہیے 140A اور 148 میں فرق ہے. میں نے 140A کہا ہے, 140A کے اندر یہ نہیں لکھا ہو کہ اگر گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو لوکل گورنمنٹ نہیں بنے گی. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ یہ تمام اختیارات لوکل گورنمنٹ کو دے دیے جائیں گے. اور الیکشن کمیشن کو اس کے 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن کروائے گی. نیا الیکشن, یہ کیوں لکھ رہے ہیں لیٹر کہ مردم شماری, ابھی انہوں نے ابھی لکھا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد الیکشن کمیشن کو کہ جب ابھی تک جو الیکشن مردم شماری جو ہے وہ فائنلائز نہیں ہوئی ہے, لہٰذا ہم ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کر رہے. دیکھیں یہ تمام پارٹیاں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو, یہ سب لوکل گورنمنٹ کے اگینسٹ ہیں, کیونکہ یہ سارے لوکل گورنمنٹ کے فنڈ کے اوپر پل رہے ہیں. یہ سارا اس کا فنڈ غصب کر جاتے ہیں جو شہریوں پر خرچ ہونا ہے. یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے, پی ٹی آئی نے معافی چاہتی ہوں, مجھے یہ بتا دیجیے, لوکل گورنمنٹ فارغ کر دی. ٹھیک ہے ایڈوکیٹ صابر صاحب, آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیجیے, آپ نے بھی فنڈز کی بات کی, کیا صرف اور صرف پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ فنڈز ہے؟ کیا یہ ڈیلیگیشن آف پاورز ان ریئل مینز نہیں ہے کہ فار انسٹنس اگر لوکل گورنمنٹ آپ کو ڈیلیگیٹ کر دی جاتی ہے پاورز پراپرلی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ٹھیک سے ہینڈل نہیں ہو رہا, پانی کے کرائسس ہیں وہ ٹھیک سے ہینڈل نہیں ہو رہا, کیا ہر چیز میں صرف فنڈز ریکوائرڈ ہیں؟ کہیں پہ ول اور مینٹیننس مینجمنٹ یہ چیزیں نہیں چلتی؟ دیکھیں یہ ہے بیڈ گورننس. فنڈ تو آئیں گے نا ہر چیز کے لیے, یہ کوئی کام کرنے کے لیے پیسہ درکار ہے, اس کی ایلوکیشن ہے, اس کا جو ہے وہ پروجیکٹ بنے گا تو ہی فنڈ نکلیں گے نا. ایسے تو نہیں گورنمنٹ کے, گورنمنٹ کے پیسے کسی وڈیرے کے پیسے نہیں ہے, گورنمنٹ کے پیسے عوام کے پیسے, میرے ٹیکس کے پیسے. یہ کسی وڈیرے کے گھر سے نہیں ہے, کسی شوگر مافیا کے گھر سے نہیں ہے, یا یہ فلور مافیا کے گھر کے پیسے نہیں ہے. یہ پیسے میرے پیسے ہیں جو میں اور آپ ٹیکس کی صورت میں دیتے ہیں, اور وہ پیسہ مجھ پر خرچ ہونا ہوتا ہے. مجھ پر خرچ نہیں ہو رہا, وہ پیسہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. تو اس کا جواب تو انہوں نے دینا ہے کہ یہ کس طرح سے مینجمنٹ کریں گے بغیر پیسوں کے. یہ اس کے باوجود باہر سے پیسے لیتے ہیں, یہ جا کے ورلڈ بینک سے پیسے لیتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لیتے ہیں, کراچی کے حساب سے پیسے لیتے ہیں, اور اس کے باوجود عوام پر نہیں لگاتے اور کہتے ہیں کہ قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا. یہ میرے دوست جو نہ صرف پیپلز پارٹی جبکہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این یہ سب برابر کے شریک ہیں. ان کو صرف موقع ملنے کی دیر ہے, اور یہ موقع ملتا ہے تو عوام کے حقوق کے اوپر ہی ڈاکہ ڈالتے ہیں, جس طرح سے انہوں نے ڈالا ہوا پچھلے 50 سالوں سے گھومتے ٹھیک ہے سر, میں نے ایک وقفہ لینا ہے. ٹھیک ہے سر, میں نے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد بات کریں گے اوور آل پولیٹیکل سچویشن کے اوپر. نون لیگ کی جانب سے خود کو لوہے کے چنے کہہ کر ججز کو دھمکایا جا رہا ہے, یا یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे NA-249 के हवाले से, कुछ गुफ्तगू करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के एटीट्यूड के हवाले से। नून लीग की जानिब से खुद को लोहे के चने कहकर जजेस को धमकाया जा रहा है, या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? इस पर क्या समझती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? ये किस किस्म का स्टेटमेंट है, और क्या यही तकाजा है जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखने का? ये एटीट्यूड कैसा है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, मैंने वो स्टेटमेंट मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, लेकिन अगर उन्होंने दोबारा, क्योंकि उससे पहले भी एक दफ़ा जो है ना ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था असेंबली में कि हम लोहे के चने, तो किसी को भी यहाँ लोहे के चने नहीं होना चाहिए। हम सब जो है वो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, हम सब जो है वो कानून के मातहत हैं, हम आईन पाकिस्तान के मातहत हैं। अगर आइन या कानून की नज़र में हम कहीं गिल्टी हैं फेयर मींस में, तो हमें उसको जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमारे साथ कहीं नाइंसाफ़ी होती है तो फिर भी हमें जो है ना उसके जो है वो खिलाफ लीगल वे में जो है वो लड़ाई करनी चाहिए। हमें इदारों को, क्योंकि इदारे भी जो हैं वो पाकिस्तान के इदारे हैं, उनको हमें ना धमकाना चाहिए, ना जो है वो उनके खिलाफ कोई जो है वो गलत ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। और PDM जिसका 1 माह से लगभग अब कुछ अता पता नहीं है, इसकी सिचुएशन क्या होगी? क्या दोबारा से बहाल होगी या नहीं? PDM को जो है इस सिचुएशन में पहुंचाने का जो सहरा जाता है वो PMLN को ही जाता है। जब एक तहरीक, मेरी बात सुने ना, जब एक तहरीक बड़े जोर शोर से चल रही थी, जब हम लॉन्ग मार्च के लिए हमारी जो है वो पब्लिक मोबिलाइजेशन भी हो चुकी थी, और उसके जो एजेंडा जिस इजलास में जो है वो इन्होंने एक समझें कि एक साजिश की, और इन्होंने कहा कि उसको जो है वो इस्तीफों से किया, लेकिन अब बात देखें 249 में इलेक्शन लड़ रहे हैं, डस्का में इलेक्शन लड़ के आ चुके हैं। ये दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस मौक़िफ़ की जीत है जो उन्होंने उस इजलास में रखा कि हमें फिलहाल इनके साथ आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट और इनसाइड द पार्लियामेंट लड़ना चाहिए। और जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, जो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी PDM ने अपनाई, उसमें वो PDM कामयाब गई। सेनेट का इलेक्शन हो, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, या जो बाय इलेक्शंस जो भी हुए हैं, PMLN ने डस्का में जीता। यहाँ पे भी आज जो है वो जो मुकाबला हो रहा है, और जो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्स्ट है, सेकंड पे है, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस नजरिए की और उस मौक़िफ़ की जीत है कि हमें जो इस्तीफा है वो एज अ लास्ट टूल इस्तेमाल करना चाहिए। PMLN को, PDM को जो है वो सबोताज करना था, और मेरे ख्याल में जो शहबाज शरीफ साहब निकले हैं, जो मरियम साहिबा आजकल थोड़ा बहुत खामोश हो गई हैं, जो हमजा साहब निकले हैं, शायद उसका जो है वो समर है। लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप जो है वो ख़राब ना करें तहरीक को। पीपल्स पार्टी इस वक्त भी कहती है, पीपल्स पार्टी को शोकाज दिया गया, हमारे चेयरमैन ने वो फाड़ के फेंक दिया और उनके मुंह में मारा। उसके बाद शायद काकान अब्बासी ने जो है उस पर माफ़ी भी मांगी। अभी भी जो है फजल रहमान साहब जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी के साथ और ANP के साथ, क्योंकि ANP भी जो है ना वो, उसके साथ भी एक नाइंसाफी हुई है, उसके साथ एक जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाले रिश्ते के साथ चलना चाहते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स दोबारा उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही जो है वो, मैं जो है एडवोकेट हसन साहब आपसे जो है लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी। क्या कहेंगे आप, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज, उनका क्या एटीट्यूड है, किस तरीके से वो बात करें, मुल्क को कैसे चलाएंगे, लोहे के चने चबवा देंगे जजेस को, ये किस किस्म की बातें हैं? जी हसन साहब, सुन सकते हैं आप हमें? हसन साहब की जानिब आऊँगी मैं, और आप इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। अब हम जो है नेक्स्ट, अगर हम इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, आप क्या बता सकते हैं इस पर कि डॉक्टर गुलाम के इस एटीट्यूड को चेंज कैसे किया जा सकता है? हमें जो है वो पहले तो अपने आप में अदम बर्दाश्त बहुत हो गई है, हमें बर्दाश्त अपने आप में पैदा करनी पड़ेगी। और पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो जो स्ट्रगल है, और वो एक जो है वो आइन और कानून के दायरे में रह के करनी पड़ेगी। और सोलो फ्लाइट, जब भी तहरीकें चलती हैं उसमें सोलो फ्लाइट जो भी होती है,
وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے بھی سٹیپس لیے پی ڈی ایم میں رہ کے وہ جو ہے وہ سب کو آن بورڈ لے کے اور لیے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ سے پی ڈی ایم میں آنے کی کوشش کر رہی ہے, راہیں ہموار کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے پہلے دن جب یہ انہوں نے جو ہے وہ این پی بھی جب نکل گئی, پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ آپ جو اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کریں اور ہم دوبارہ جو ہے وہ اس تحریک کو اسی وے میں لے کے چلتے ہیں. تو یہ جو خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا پیپلز پارٹی کے پاس چانس ہے کہ وہ خود آ جائے, تو یہ اسی اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ لوگ دوبارہ شامل ہونے ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لگے ہوئے ہیں جی, اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے کہ جو میوچل رسپیکٹ کے ساتھ اگر چلنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم سب کا جو نشانہ ہے وہ ایک ہی ہے, سلیکٹڈ گورنمنٹ. اور آج عوامی مسائل کو ایڈریس کرنا نہیں ہے. جی سلیکٹڈ گورنمنٹ جائے گی, سلیکٹڈ گورنمنٹ جائے گی تو عوامی مسائل حل ہوں گے نا میڈم. ابھی دیکھیں مجھے آپ دیکھیں کہ سوالات کریں, ان کے پروجیکٹس کے اوپر بات کریں, یہ تو کہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ پارلیمنٹ کے اندر آپ جتنی اسپیچز پاکستان پیپلز پارٹی کی سنیں, شوگر مافیا پہ, فلور مافیا پہ, آپ لوگوں نے کیا کیا اس حکومت میں؟ ایٹ لیسٹ فیکٹس تو سامنے آئے, آپ لوگ تو فیکٹس بھی سامنے نہیں لے کر آئے. کیا ان کو دبایا گیا تھا ڈیلیبریٹلی یا وہ آئے نہیں؟ یہ پریشر کس نے ڈالا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈالا. فلور کرائسس, جب فلور کے کرائسس ہوئے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی, ابھی پوسٹ کووڈ جب مہنگائی ہوئی, مہنگائی پہ جتنی آپ احتجاج بتائیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, پروونشل لیول پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کیے. غلام پچھلے 10 سالوں کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ کو چانس ملا حکومت کرنے کا یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی ملا آپ لوگ کو. جب آپ لوگ کو ملا تو آپ لوگوں نے یہ ہمیں جب پروونس ہمیں موقع ملا 2008 سے 13 تک, اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے جتنے پروجیکٹ آئے وہ کسی حکومت میں نہیں آئے. تنخواہ داروں کی تنخواہ جتنی بڑی, افواج پاکستان کی تنخواہ جتنی بڑی, اور جو بلدیاتی نظام اس کو جو ختم کر دیا گیا اسی ٹینیور میں, بلدیاتی کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ کی میرے خیال میں آپ کو جو ہے وہ بلدیاتی نظام ختم ہوا ہے 2011, پھر 2015 میں الیکشن ہوئی ہیں. پاکستان یہ کیا سسٹم ہے؟ کیا آپ لوگ کو جب بار بار حکومت میں موقع مل رہا ہے, پروونشل گورنمنٹ میں آنے کا موقع مل رہا ہے, تو کیا بلدیاتی الیکشن کروانا پروونشل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے؟ نہیں, بلدیاتی گورنمنٹ کا نا فیڈرل گورنمنٹ کا کام. دوبارہ سے سوال کو ریفریز کر دیتی ہوں. بینگ اے پارٹ آف اے پروونشل گورنمنٹ, کیا آپ لوگ لوکل گورنمنٹ کے لیے ریفارمز کی بات نہیں کر سکتے؟ کیا لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کے لیے کوئی سٹیپس نہیں لے سکتے؟ میں آپ سے پہلے بھی میں نے بات کہی کہ جتنا سپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے لوکل گورنمنٹ کو کیا ہے وہ کسی پارٹی نے نہیں کیا. کہاں کیا؟ آپ دیکھیں 2018 میں جیسے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے ساری لوکل گورنمنٹس پنجاب میں ختم کر دی. سندھ واحد صوبہ تھا جس نے لوکل گورنمنٹ کو سپورٹ کیا, جس نے لوکل گورنمنٹس کو فنڈ دیے. کراچی, حیدرآباد میں ہمارے میئر نہیں تھے, ٹھیک ہے, پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ کام کیا, اور آپ نے دیکھا کہ ہر میٹنگ میں چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ وسیم اختر کو بلاتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن وسیم اختر کی پروسیڈنگز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پروسیڈنگز میں وہ کس قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے تھے, اور جج کے ورڈکٹ پہ وہ کیا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دینا اور پولیٹیکل جو ہے وہ مخالفت کرنا, وہ ان کا چلے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ہمیں عبد الباقی صاحب نے جوائن کیا ہے, تجزیہ کار ہیں, ان سے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علیکم. عبد الباقی صاحب, پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے الیکشنز کے اوپر, NA 249 کے الیکشنز کے اوپر. جو میجر پولیٹیکل پارٹیز اوپر دکھائی دے رہی ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, PSP, یہ میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ جو کلیم کیا جاتا ہے جو MNAs ہیں ان کی طرف سے یا MPs کے, ہم آپ کی اس کانسٹیٹوئنسی کے تمام تر مسائل کو ایڈریس کر دیں گے, جو کہ ایک لیجسلیچر کا کام نہیں ہے, پھر عوام کو کیوں بیوقوف بنایا جاتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بڑی امپورٹنٹ ڈائمینشن لی اپنے سوال کی آپ نے, کہ پولیٹیکل لوگ, اصل میں پولیٹیکل لوگ جتنے جس بھی پارٹی سے ہو, قطع نظر کسی بھی پارٹی سے ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو, MQM ہو, تحریک انصاف ہو, جماعت اسلامی ہو یا دوسری چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز, ایک وتیرہ بن گیا ہے ہمارا پولیٹیکل لوگوں کا جھوٹے نعرے لگانا اور جھوٹے وعدے کرنا. اور آگے سے مزے کی بات یہ ہے, ہماری قوم کو بھی عادت ہو گئی ہے جھوٹے نعرے سننے کی, اس پہ ناچنے کی اور جھوٹے وعدوں پہ اعتبار کرنے کی. اصل پرابلم یہ ہے کہ دو بڑی ڈائمینشنز ہوتی ہیں کسی بھی ریاست کی, پہلی قومی شعور اور دوسرا پولیٹیکل سٹرکچر. ہماری یہ دونوں ہی چیزیں
अपग्रेडेशन मांगती हैं। हमें कौम को भी शऊर देना है और हमें अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी ठीक करना है इन मसाइल को हल करने के लिए। हमारे एक रिस्पेक्टेबल दोस्त आपके पास बैठे हुए हैं, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब, ये अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, ये मजबूर हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये कोई एक सच्ची बात कर दें तो कल सुबह ये पार्टी से फारिग हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, कोई भी पार्टी का बंदा अगर कोई सच्ची बात कर देगा, आप उठा के देख लीजिए, अभी माजी करीब में आपको तीनों बड़ी पार्टीज में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने सच्ची बात की, नेक्स्ट डे वो पार्टी से फारिग हो गए। मसला ये है कि झूठ बोलना और झूठ सुनना शायद हमारे खून में रच बस गया है। प्रॉब्लम यहाँ पे है। हम अगर आज गुलाम मुस्तफा साहब को कहेंगे या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को कहेंगे या मुस्लिम लीग के कहेंगे या एमक्यूएम के कहेंगे, आप इसी तरह प्रोग्राम करती रहेंगी, दर्दमंदाना आवाज उठाती रहेंगी, अवाम के हक में बोलती रहेंगी, अवाम चीखते चलाते रहेंगे, ये डिफेंड करते रहेंगे, हल नहीं होगा जब तक आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की री इंजीनियरिंग ना हुई, नंबर 1। नंबर 2, कौम को कौमी शऊर ना दिया गया। अब कौमी शऊर, वेरी फ्रैंकली मैं अक्सर सुनता हूं, वो पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं होता कौमी शऊर देना। पॉलिटिकल लोगों का काम होता है कौमी डायरेक्शन देना। शऊर और डायरेक्शन में बड़ा फर्क है। यस, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडेमियंस और आलिम, मौलवी नहीं, आलिम, ये उनका काम होता है कौमी शऊर को बेदार करना। ठीक सर, कौमी शऊर को बेदार करने की आप बात कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। आफ्टर द 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक प्रोविंशियल डोमेन है, हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन भी। एजुकेशन में कितना डिलीवर किया, और मैं उन मसाइल की बात करूंगी जहां पे फाइनेंसेस रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। फॉर इंस्टेंस, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस या बहुत सारे लॉ कॉलेजेस भी अंडर यूनिवर्सिटीज वो रजिस्टर्ड है आज भी, और जो कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से पहले के थे। अब इसमें क्या होता है तरीकाकार, कहीं से लॉ कॉलेजेस की मैं बात करूं तो पाकिस्तान बार काउंसिल के अंडर भी हैं, HEC के अंडर वो नहीं आते, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी के अंडर वो एग्जाम्स दे रहे हैं, रिजल्ट और जो उनकी जो मार्कशीट्स अनाउंस होती हैं वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंडर होती है, यूनिवर्सिटीज HEC के अंडर है। तो इतनी कॉम्प्लिकेशन, जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में कॉम्प्लिकेशंस हैं, लोकल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसी तरीके से एजुकेशन को भी इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। सिंपल ऑटोनॉमी दे दे कॉलेजेस को, ये इस हवाले से मैंने चीफ शीख के आर्टिकल्स में भी लिखा है, बोला भी है, लेकिन इस पे कोई फाइनेंसेस भी नहीं जाएंगे। इसमें सिर्फ करप्शन का खुला खाता खोला गया है, बीच के जो लोग हैं जिसमें उनके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए करप्शन इसमें है। तो ये क्या ये उनका वो चाहती ही नहीं है गवर्नमेंट्स के इस किस्म के इश्यूज को सॉल्व करें? क्या मामला है ये? अलवीना, सबसे पहले आई वुड अगेन अप्रिशिएट योर अप्रोच। जिन तमाम मसाइल का आपने जिक्र किया, वो हेल्थ सेक्टर के हों या एजुकेशन सेक्टर के हों, बात वहीं आ गई मैंने जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की थी। आपने भी अपनी बातों में कहा ये सिस्टम री ओवरऑल चाहता है। यकीनन यहाँ पे जो बीच में लोग हैं उन्हें बेनिफिट देने के लिए, वो इलेक्ट्रोल के लिए बेनिफिट भी देना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी हेजमनी क्रिएट करने के लिए भी बेनिफिट देना होता है। इन तमाम बेनिफिट्स को देने के लिए सिस्टम इतना करप्ट हो गया कि हम हेल्थ को या एजुकेशन या डेवलपमेंट सेक्टर या पब्लिक वेलफेयर की तरफ जा ही नहीं सकते, उस पर बजट रखे ही नहीं जाते और आवाम भी उस पर बात नहीं करती। हमें ये सिस्टम को रीएड्रेस करना बहुत जरूरी है, वरना 100 साल तक आप जैसे लोग प्रोग्राम करते रहेंगे, मेरे जैसे लोग आके राय देते रहेंगे, हमारे जो भाई बैठे हैं वो अपनी पार्टीज को डिफेंड करते रहेंगे और मामला जूं का तूं रहेगा, कहीं कोई फर्क नहीं आएगा जब तक हमने अपने सिस्टम को दोबारा रिक्राफ्ट ना किया। आपने एजुकेशन की बात की है, सिर्फ 1 मिनट में आपसे लेना चाहूंगा। बिलीव करें, हमें $1 भी नहीं चाहिए एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। ये पूरी कौम 22 करोड़ का 62% यूथ है, और 62% का मतलब है 12 करोड़ बच्चे और बच्चियां। $1 नहीं चाहिए, पड़ जाएंगे। कैसे? आप हर शहर के मेट्रोपॉलिटन जो मेन शहर है, इसके 2 प्लॉट पाकिस्तानियों की जमीन है ना, जो KDA ने ली, जो इस्लामाबाद में CDA ने ली, लाहौर में LDA ने ली, पेशावर में PDA ने ली, फैसलाबाद में FDA ने ली। हर मेन शहरा पे, आज कराची के मेन शहरा का कोई अच्छा प्लॉट 10 अरब रुपए से नीचे नहीं है, जो मल्टी स्टोरी का है। 2 प्लॉट हर शहर अपनी कौम के बच्चों को दे दे, गवर्नमेंट किसी से क्या ले रही है? आप इसकी कैलकुलेटर करके रख लें सामने, आपकी पूरी 62% यूथ PhD लेवल तक पड़ जाएगी।
جی آپ کو کچھ نہیں چاہیے سر دعا کرتے ہیں کہ عوام کو بھی ذرا شعور آ جائے اور جن مسائل کو ہم اجاگر کرتے ہیں اس پر عوام بھی ذرا سوچے، کیونکہ جب ہم ایجوکیشن کے معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں نہ تو عوام وہ سننا چاہتی ہے نہ وہ پولیٹیکل پارٹی سولوشن اس کا تلاش کرنا چاہتی ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے عبدالباقی صاحب. اور اس پہ ون لائن دے دیجیے، وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. ایجوکیشن سسٹم کی جو بات کی آپ نے، اوبویسلی اس میں بہت سے فلاز ہیں جو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ریفارمس لانے کی ضرورت ہے، چاہے میڈیکل کالجز کا ہو، لا کالجز کا ہو، انجینئرنگ کالجز کا ہو. وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں پی ایم سی سے اور جو ہے وہ بار کاؤنسل، تو ان میں جو ہے ان کو میرے خیال میں جو انڈیپینڈنس دینی چاہیے، آٹونومس ان کو کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے حساب سے کام کر سکیں. سن سے شروعات کرے تاکہ دوسروں کے لیے ایگزامپل بنے. یونیورسٹیز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں فیڈرل کے ساتھ. تو یہی تو پرابلمز ہیں نا، کیسے ایڈریس ہوں گے؟ ہم تو صرف یہی سنتے رہتے ہیں، بلدیاتی مسائل بھی آپ لوگ ہمیں یہی بتاتے ہیں. ایجوکیشن جو ہے وہ ہم نے آٹونومس سبجیکٹ کالج تک تو ہم نے پروونسز کو دے دیا ہے. یونیورسٹیز کو بھی فری اینڈ کر کے، جیسے گورنر کو یہاں پہ چانسلر بنا دیا گیا ہے. جی سر وقت ختم ہو گیا ہے. یہ اس کے اوپر ہم ذرا مزید اور گفتگو بھی کر سکتے تھے لیکن وی آر شارٹ آف ٹائم. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.